جادو کا اثر عام طور پر 99% مشہور لوگوں پر نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر حکمرانوں پر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے کسی کو اتنی پاور نہیں دی کہ وہاں تک ہو۔ تبھی دیکھے نا ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاٹھیاں سانپ بن رہی ہیں، فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ورنہ وہ فرعون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا، اب ساری لاٹھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور یہ سانپ بن کر تجھے کاٹ کھائیں گی، کچھ بھی نہیں کر سکے گا فرعون کا۔ فرعون نے انہیں قتل کر دیا۔ آج کل ہی دیکھیں، سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا۔ جادو کو اتنا بھی اپنے سر پر سوار نہ کریں، کیونکہ یہ آج کل ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کیا ہے۔ اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے، اور جس پر ہوتا ہے ضروری نہیں 100% اثر ہو، عین ممکن ہے 1% ہو، 2% ہو۔ اتنا ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہی لوگوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے ان کا۔ اہم بات کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بدلا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے حقیقت میں لاٹھی کو سانپ میں بدل دیا جائے، یا جادو کے زور سے پتھر کو کوئی چیز بنا دیا جائے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کو اختلاف ہے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اور ان میں کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ ان میں جادو چیز کی حقیقت کو بھی تبدیل کر دے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے جمار یعنی گدھا بنا دیتے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جانور بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں جیسے امام ابو بکر، اس میں بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں۔ ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے، اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں تو سانپ بن کر دوڑنے لگیں، انہوں نے جادو کیا اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اس بہت بڑے جادو کے بڑے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ رسیاں سانپ ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں تھیں۔ اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکا، تو اور کون بڑا جادوگر ہے جو آئے اور کہے کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں کہ جادو سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہوں؟ جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے صرف خیالی پلاؤ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب جو علماء کہتے ہیں نا کہ حقیقت چینج ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا، یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا۔ عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے۔ لیکن اگر قرآن اور سنت کے مشاہدے میں دیکھیں تو جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں حضرت مولانا تھانوی کی جو رائے تھی نا، اس رائے کی بیس تھی کہ مولانا عبدالسلام والا واقعہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، اب انہیں حقیقت میں گدھا نہیں بنا دیتے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ دیکھنے میں گدھا لگتے، جیسے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہے ہوں۔ آج تک کوئی ایسا واقعہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دیا۔ مولانا تھانوی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ پوری دنیا کس نے گھوم کر دیکھا ہے؟ آج کی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، یعنی چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے، کالونی کی صورت میں دنیا کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا، کوئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی کہ دیکھو یہ لوگ کر کے دکھا رہے ہیں، تو یہ عقلاً معلوم نہیں ہوتا۔ قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا، قرآن نے یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادو تھا،
لیکن اتنا تو پتہ چل گیا کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا جادو تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا۔ اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئیں۔ اس دور میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں کر سکا کہ جو حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے۔ آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت کو چینج کر سکتا ہوں؟ اس لیے امام ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں چیز جادوگر چینج نہیں کر سکتا۔ اگر جادوگر حقیقت میں اسے چینج کر دیتا تو جادو اور معجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب بعض علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کی طرح ہوتے ہیں، جادوگر چور اچکے کی طرح ہوتے ہیں اور پیغمبروں کی زندگی سادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو کام کریں گے وہ معجزہ ہوگا، جادو نہیں ہوگا۔ جادوگر جو کریں گے وہ جادو ہوگا۔ لیکن یہ دلیل ذرا کمزور معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو سیرت پر بحث نہیں ہو رہی، عمل کو دیکھا جا رہا ہے۔ جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدے میں گرنا اس کی علامت ہے کہ وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو سانپ بنانا ممکن نہیں ہے، تبھی تو وہ فوراً ایمان لے آئے، ورنہ وہ غور کرتے ہم نے جو جادو کیا وہ نظر کا دھوکہ ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا وہ اس سے بھی بڑا جادو ہے، معاذ اللہ۔ اس نے حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ جادوگر اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے، بلکہ جادوگروں نے جب سارا معاملہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے، تو کہنے لگے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا سارا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزے میں ایک چیز حقیقت میں چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر جادوگر اشارہ کریں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو قطعاً 2 ٹکڑے نہیں ہوئے بلکہ نظر کا دھوکہ ہوا ہے۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے تو یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی سائنس اعتراف کرتی ہے کہ چاند کے درمیان میں نشان ہے جڑنے کا، کیونکہ حقیقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر پھینک رہے ہیں اور وہ سانپ بن رہی ہیں، تو وہ حقیقت میں سانپ بن رہی تھیں، وہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو جادو کی 2 قسمیں بتائیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دماغ کو کیپچر کیا جاتا ہے، اور دوسری قسم جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے۔ اس کا علاج ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھیں۔ دوسری بات کہ جادو کا اثر ہر ایک پر نہیں ہوتا، اور ہر جادوگر کے پاس اس کا اتنا اختیار بھی نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔